بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ شمس ملک ارسل نے اس کے آفس میں آ کر طنز سے اس کا نام پکارا تھا۔ شمس جو سر جھکائے کوئی فائل دیکھ رہا تھا، اس کی طنز بھری آواز پر رکا اور بے تاثر چہرہ اس کی جانب کیا تھا جہاں وہ اسے کڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم اس طرح بھابھی کے ساتھ کرو گے، ارسل نے غصے سے کہا تھا اور اس کے سامنے سے فائل اٹھائی جس پر شمس کی غصے سے نسیں واضح ہوئی تھی۔ تم یہاں سے چلے جاؤ ارسل، مجھے فی الحال کوئی بات نہیں کرنی، شمس نے سرد لہجے میں کہا اور واپس فائل اس سے لے لی۔ شمس تم غلط کر رہے ہو اپنے ساتھ، آخر میں پچھتاؤ گے، بہت خالی ہاتھ رہ جاؤ گے، کچھ نہیں بچے گا سوائے پچھتاوے کے۔ تم خود کے لیے کیوں ویرانیاں چن رہے ہو، اپنے آپ سے کیوں بھاگ رہے ہو، کیوں نہیں مانتے کہ تم محبت کرتے ہو؟ جاذبہ سے مان لو، دیکھنا تم ریلیکس ہو جاؤ گے، رستے اپنے لیے مشکل نہ کرو، ارسل نے جھنجھلا کر کہا تھا اور اس کی بات سن کر شمس نے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ میں نہیں کرتا محبت اس لڑکی سے، سمجھے، پہلے فضا سے محبت کرتا تھا مگر اب اس کے لیے بھی دل میں کوئی جذبہ نہیں ہے۔ مگر جاذبہ کے لیے اگر دل میں کچھ ہے تو وہ صرف نفرت ہے، محبت نہیں، اور نہ کبھی ہوگی، دھاڑ کر کہتا وہ ارسل کو سن کر گیا تھا۔ آنکھیں سرخ تھی۔ ریلی ملک، اوکے، اب میں کچھ نہیں کہوں گا، نہ تمہیں روکوں گا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ ایک دن اگر پچھتاؤ تو پھر سے غلط قدم نہیں لینا، میں ہمیشہ تمہارا بھلا چاہتا تھا۔ انکل آنٹی کی ڈیتھ کے بعد جب تم ٹوٹے تھے اور میں نے کہا تھا میرے ساتھ چلو، مگر تم نہیں مانے، اپنے تایا تائی کے ساتھ رہے، اور اب بھی انہی کا سوچتے ہو۔ وہ تمہیں نہیں چاہتی ہیں، وہ دولت چاہتی ہیں تمہاری، جان لو یہ بات، اپنے لیے غلط فیصلے مت کرو۔ میں نے تمہیں ہر بار تمہارے ہر غلط قدم پر ٹوکا ہے مگر تم نہیں مانے۔ جب بھی تم نے فضا کو چنا تھا خود کے لیے، میں نے کہا تھا کہ سوچ لو، مگر تمہارا وقتی اٹریکشن پسند اور عادت جو تمہیں اس کی لگی، تم محبت سمجھ بیٹھے تھے، مگر اب جب تم محبت کرتے ہو تو محبت کے جذبے کو نفرت کا جذبہ جان کر وہی کر رہے ہو۔ تم کبھی بھی اپنے دل کو ہی سمجھ نہیں پائے، نہ خود کو۔ ایک بار شمس، بس ایک بار دماغ اور عقل کا استعمال بند کرو اور اپنے دل کی سنو، دیکھنا تم سب سمجھ جاؤ گے، سب کچھ۔ ایک بار دل سے سوچو، تمہیں لگتا ہے کہ وہ ایسا کر سکتی ہے؟ کیوں ان کی محبت، ان کے عشق کو ان کے لیے سزا بنا رہے ہو؟ تمہاری عمر میں لوگ ہر چیز سمجھتے ہیں، ہر ایک، تم ہو کہ اپنے دل کو ہی نہیں سمجھتے۔ پلیز شمس، ایک بار سوچ لو، میں نہیں چاہتا کہ تم برباد ہو جاؤ۔ جو میں تمہیں دکھانے آیا تھا وہ یہ ہے کہ گھر گیا تو وہاں سے تمہارا نیا کارنامہ سننے کو ملا۔ ایک بار اس فائل کو دیکھ لینا کہ تمہارے تایا تمہارا پیرس والا ہوٹل چاہ رہے ہیں، ارسل نے غصے سے کہا تھا اور اپنے ہاتھ میں موجود فائل کو اس کی ٹیبل پر پٹک کر چلا گیا تھا وہ، جبکہ پیچھے شمس نے ایک نظر فائل کو دیکھا اور ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی تھی۔ میں نہیں جانوں گا تو کون جانے گا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، مگر میں مام کی آخری نشانی وہ ہوٹل انہیں نہیں دے سکتا، پر انہیں کھو بھی نہیں سکتا۔ رشتوں کے نام پر یہی بچے ہیں میرے پاس، کھویا سا بول کر وہ فائل کو دراز میں ڈال گیا تھا۔ انسان کیسا ہوتا ہے نا، اپنے چند رشتوں کے لیے بہرا بن جاتا ہے، انہیں چاہت سے مان سے سینچتا ہے، مگر وہ اگر دھوکہ دے جائیں تو بھی جان کر انجان بنا رہتا ہے، جیسے اس وقت شمس کر رہا تھا۔ پر وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ اگر رشتے مخلص نہ ہو تو وہ بہت بڑا وار بھی کر جاتے ہیں جن پر ہم بس پچھتاتے ہی رہ جاتے ہیں، اور شاید یہی شمس بھی کرنے والا تھا۔ کہاں ہو تم صدام، اب تک آئے نہیں، کل تمہارے بھائی کا نکاح ہے، جہانگیر صاحب نے فون پر غصے سے کہا تھا۔ سوری بابا، میں بس آ رہا ہوں، ساتھ میرے بہت خاص دوست ہیں، مہمان خانہ تیار کروائیے گا، اوکے؟ صدام نے ایک نظر لاؤنج میں بیٹھے دریاب کے ساتھ لگی جاذبہ کو دیکھ کر کہا تھا۔ جلدی آؤ، سمجھے، جہانگیر صاحب نے جواباً کہا اور کال کاٹ دی تھی۔ تمہارا بیٹا بھی تمہاری طرح ہی ہے نالائق، غصے سے اشبا بیگم کو کہتے وہ کمرے سے نکل گئے تھے، اور اشبا بیگم ان کی پشت دیکھ کر افسوس ہی کرتی رہیں۔ دریاب صاحب اور صدام جاذبہ کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچے تو وہ چائے والے کی دکان کے پاس کھڑی رو رہی تھی اور لوگ عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ دریاب صاحب کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ جاذبہ کو دیکھ کر وہ فوراً اس تک پہنچے، مگر اس سے پہلے بھی صدام دوڑا تھا اور اس تک پہنچا تھا، اور پہنچتے ہی اسے تھام کر خود سے لگا لیا تھا، جیسے وہ کوئی بچی ہو اور کھو گئی ہو، جس کے ملنے پر صدام خوش تھا، مگر جاذبہ کو روتا دیکھ کر اس کا دل کر رہا تھا کہ شمس ملک کا قتل ہی کر دے۔ دریاب صاحب بھی اس کے پاس ہی رک گئے تھے، جبکہ جاذبہ شاید روتے یہ اندازہ نہیں کر سکی تھی کہ وہ صدام ہے یا دریاب صاحب۔ جینی، آر یو اوکے، ٹیل می، صدام نے اس کی کمر رب کرتے ہوئے کہا تھا۔ جاذبہ روتے روتے اس سے دور ہٹی تھی۔ اب اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ صدام ہے۔ خفیف سی آس پاس نظر ڈالی تو اب بھی لوگ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ جاذبہ دریاب صاحب کے ساتھ لگ گئی اور روتے ہوئے بولی تھی،
ڈیڈ مجھے یہاں سے لے جائیں، مجھے اب یہاں نہیں رہنا ہے پلیز۔ دریاب صاحب اس کی بات سن کر خاموش رہے، جبکہ صدام کو جانے کیوں خوشی ہوئی تھی۔ اسے لگا تھا شاید وہ شمس کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے، تبھی وہ بولا تھا، جینی کیا تم شمس کے پاس نہیں جاؤ گی؟ اور اس وقت اس طرح یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا شمس نے کچھ کیا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ اچانک بولتے ہوئے اس نے آخری بات غصے سے کہی تھی، جبکہ اس نے کندھوں سے پکڑ کر جاذبہ کا رخ بھی خود کی طرف کیا تھا۔ جاذبہ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، بس وہ دریاب صاحب کی طرف دیکھ کر بولی تھی، ڈیڈ پلیز چلیں واپس کینیڈا، اگر یہاں رہوں گی تو مر جاؤں گی میں۔ جاذبہ نے روتے ہوئے دریاب صاحب کے ہاتھ تھامے تھے، جبکہ اس کی بات سن کر صدام کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ دریاب صاحب نے تڑپ کر کہا تھا، زیبی پلیز اس طرح نہیں بولو، اپنے ڈیڈ کو کیا وقت سے پہلے موت دینا چاہتی ہو؟ تمہارے یہ الفاظ مجھے تکلیف دیتے ہیں میری بیٹی، ڈیڈ پلیز، وہ روتے ہوئے بولی۔ صدام نے ایک نظر دریاب صاحب کو دیکھا اور گاڑی کا دروازہ کھول دیا تھا جہاں وہ جاذبہ کے ساتھ بیٹھے تھے، اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے گاڑی بھگا لی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی، جسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے آنکھوں میں مرچیں سی بھر دی ہوں۔ اس کے اندر سے آواز آئی جس پر ڈرائیونگ کرتا ہاتھ اسٹیئرنگ پر مضبوط ہوا تھا۔ کہاں گیا وہ میر صدام شاہ جس کی انا بہت زیادہ تھی، جس کے لیے اس کی ضد اس کی انا اس کی سانس کے مترادف تھی، وہ جس کا غصہ اتنا تھا کہ لوگ کانپ جاتے تھے، اور وہ صدام شاہ ایک لڑکی کے آنسو دیکھ کر ہار گیا ہے۔ اس کے سامنے اس کی انا کہاں گئی ہے جس نے اس کی محبت ٹھکرائی تھی، انا پر چوٹ کی تھی، وہ اس کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اس کے اندر کسی نے کہکا لگایا تھا، اس کی ذات اسی پر ہنسی تھی۔ میر صدام شاہ عشق کر چکا ہے، وہ محبت کی منزل عبور کرتے در عشق پر جا پہنچا ہے۔ اس کے اندر سے پھر سے آواز آئی، جس آواز پر صدام نے زور سے بریک لگائی۔ دریاب صاحب اور جاذبہ نے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ تو ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا، وہ تو اپنی ذات میں ہی الجھ گیا تھا کہیں۔ دریاب صاحب نے باہر دیکھا تو وہ صدام شاہ کے بنگلے کے باہر تھے۔ ڈرائیور نے بڑا گیٹ کھولا تو وہ گاڑی اندر ہی لے گیا تھا، جبکہ جاذبہ اس کے گھر کو پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ دریاب صاحب کے ساتھ ہی باہر نکلی تھی، آنکھیں ابھی بھی برس رہی تھی۔ چادر خود پر درست کرتی وہ دریاب صاحب کے ساتھ اندر داخل ہوئی، جبکہ صدام وہی گاڑی میں اب تک بیٹھا تھا۔ ہاں مجھے عشق ہو گیا ہے، میر صدام شاہ اپنی جینی سے عشق کرتا ہے، میری جینی اب میری ہی رہے گی، میں اسے شمس کے پاس نہیں جانے دوں گا، کبھی بھی نہیں۔ تم میری ہو، صرف میری، جنونی انداز میں خود سے کہتا وہ گاڑی سے نکلا۔ عجیب چمک تھی، جیسے کچھ فتح کر چکا ہو، جبکہ وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ کوئی بھی چیز زبردستی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ جنون اور ضد جہاں آ جائے وہاں صرف بربادیاں ہی بچتی ہیں۔ ابھی وہ لاؤنج میں داخل ہوا ہی تھا کہ اسے جہانگیر صاحب کی کال آئی، اور وہ وہیں رک گیا تھا اور بات کی، مگر اس کی نظر اب بھی جینی کی طرف ہی تھی۔ کال کاٹ کر اس نے دھیرے سے کہا تھا، میری کلر بیوٹی، اور کھل کر مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ بہت دلکش تھی۔ اگر شمس ملک اپنی 40 سالہ عمر میں بھی دلکش اور مکمل مرد وجاہت کا پیکر تھا تو خود کو مینٹین کر کے رکھتا، تو میر صدام شاہ بھی بہت دلکش تھا، ان مردوں میں سے تھا جن کو خدا نے خوبصورتی دی تھی، اور پھر خود کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا اس کی وجاہت کو اور نکھارتا۔ دونوں ہی دلکش تھے، مگر ایک اگر دماغ سے سوچتا تھا تو دوسرا اپنی ضد اور انا کا مسئلہ بناتا تھا۔ اس کی ضد میں جو جنون ہوتا وہ کسی کو بھی تباہ کر سکتا تھا، اور وہ اب بھی ان دونوں کی زندگیوں میں داخل ہو چکا تھا۔ اب اس کا یہ جنون جاذبہ اور شمس کی زندگی میں کون سا طوفان لانے والا تھا، اس کے بارے میں بس وقت ہی جانتا تھا، اور یہ طوفان اپنے ساتھ کتنی بربادی لانے والا ہے، کتنی زندگیوں کو تباہ کرنے والا تھا، یہ بہت جلد ہی سامنے آنے والا تھا۔ وہ متوازن چال چلتا لاؤنج میں پہنچا جہاں جاذبہ رو رہی تھی، اور دریاب صاحب اس سے پوچھ رہے تھے، مگر وہ خاموش تھی، صرف رو رہی تھی۔ اس کے آنسو صدام کے دل پر گر رہے تھے۔ زیبی پلیز بتاؤ تو شمس نے کیا کیا ہے، اور تم وہاں اکیلی کیوں تھی؟ کیا اس نے تمہیں گھر سے نکالا ہے یا ہاتھ اٹھایا ہے؟ پلیز بتاؤ بھی، دریاب صاحب نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے محبت سے پوچھا تھا۔ نہیں ڈیڈ، ایسا کچھ نہیں ہے، بس وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، اور میں وہاں خوش نہیں تھی، اس لیے خود ہی آ گئی، انہوں نے کچھ نہیں کہا ہے، بس مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، تو کیوں میں وہاں ہوں، میں آ گئی، پر موبائل بیگ کچھ بھی ساتھ نہیں لیا، جس وجہ سے مجھے ڈر لگ رہا تھا، سارے لوگ مجھے گھور رہے تھے، تو میں نے ان چائے والے انکل سے موبائل لیا اور آپ کو کال کی، اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ وہ شمس کو دریاب صاحب کی نظروں میں گرانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے چھپا گئی تھی۔ تو پھر یہ رشتہ ہی کیوں رکھا ہے؟ ختم کرو اس رشتے کو، میں کل وکیل سے بول کر ڈیورس پیپر تیار کروا دیتا ہوں جینی، صدام نے جاذبہ کی بات سن کر غصے سے کہا تھا۔
مسٹر میر صدام شاہ، مجھے جو کرنا ہوگا وہ میں اپنے ڈیڈ کے ساتھ مل کر خود ہی کر لوں گی. تم میری زندگی میں انٹرفیئر نہ ہی کرو تو بہتر ہے. مائنڈ اٹ. وہ تو طلاق کی بات سن کر ہی بھڑک اٹھی تھی تو غصے سے چٹک کر صدام سے بولی. جب دریاب صاحب نے اس کا غصہ اور صدام کی نظروں میں شرمندگی کا تاثر دیکھا تو گویا ہوئے تھے. زیبی وہ صحیح تو بول رہا ہے، میں بھی یہی بولتا تمہیں. جب اسے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے تم میں تو فائدہ کیا ہے ایسے رشتے کا، ایسے بندھن کا جس کا کوئی وجود نہ ہو. تم کیوں زندگی تباہ کر رہی ہو اپنی؟ ڈیڈ پلیز مجھے کچھ وقت دیں، مگر ابھی مجھے یہاں سے لے چلیں. اگر یہاں رہی تو شاید آپ مجھے کھو دیں. جاذبہ فوراً تڑپ کر بولی تھی. اوکے میری گڑیا، مگر ایسی باتیں نہیں کرو. میں ابھی فلائٹ بک کرواتا ہوں تمہاری اور اپنی. ہم جا رہے ہیں. بس اب رونا بند کرو زیبی. دریاب صاحب نے جاذبہ سے کہا تو وہ اپنے آنسو صاف کر گئی تھی، مگر وہ پھر بھی برس رہے تھے. پر انکل حمزہ کا نکاح ہے، ہم گاؤں چلتے ہیں نا، اینڈ آئی ایم شیور وہاں کا ماحول جینی کے لیے اچھا رہے گا، پرسکون. کچھ وقت کے لیے دماغ کو سکون دینا چاہیے. ان کے جانے کا سنتے صدام نے فوراً کہا تھا، جس پر دریاب صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے جاذبہ کو دیکھا جو خود بھی صدام کو دیکھ رہی تھی. زیبی میرے حساب سے تمہیں اس وقت خود کو ریلیف دینا چاہیے، اور گاؤں وہاں کا قدرتی ماحول تمہارے ذہن پر اچھا اثر ڈالے گا. دریاب صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا، پر جاذبہ منع کرنے کے لیے منہ کھول ہی رہی تھی کہ دریاب صاحب نے صدام کو کہا تھا، ہاں اٹس اے گڈ آئیڈیا، ہم چلتے ہیں، کیونکہ میں اسے اس ماحول اور ذہنی کیفیت سے نکالنا چاہتا ہوں. زیبی تم خود کو دیکھو کتنی کمزور ہو رہی ہو. اس وقت تمہیں ریلیکس رہنا چاہیے. اپنے ڈیڈ کے لیے چلو وہاں، اور اب رونا نہیں پلیز. دریاب صاحب نے ایک ساتھ جاذبہ اور صدام سے کہا تھا. صدام تو دریاب صاحب کی بات سن کر ہی کھل گیا تھا. وہ بھول گیا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے جاذبہ نے اس کی انسلٹ کی تھی. واقعی محبت انسان کو بالکل ہی اندھا بنا دیتی ہے. جاذبہ نے کچھ نہیں کہا، بس خاموش رہی. وہ بول بھی کیا سکتی تھی. آنسو صاف کرتے ہاں میں سر ہلا گئی. انکل ہم لنچ کر کے نکلیں گے، زیادہ دور نہیں ہے گاؤں، 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے، صدام نے جاذبہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا. دریاب صاحب نے ہاں میں سر ہلا دیا. شمس اس وقت آفس میں ہی تھا کہ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا. بار بار جاذبہ کا خیال ذہن میں آ رہا تھا. وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، کیا وہ دریاب صاحب کو مل گئی ہوگی، ان کے ساتھ ہوگی، کیا ہوا ہوگا. اس طرح کی سوچیں اسے صبح سے جکڑے ہوئے تھی. جب ارسل نے اسے وہ فائل دی اور جاذبہ کے بارے میں کہا، اسے شرمندگی ہوئی تھی، مگر پھر سے نفرت اس پر حاوی ہو چکی تھی. اس نے سر جھٹک کر خود کو کام میں مصروف رکھنا چاہا، مگر نہ کر سکا. جب درد زیادہ ہو گیا تو اس نے سامنے رکھا لیپ ٹاپ بند کیا تھا اور سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا. ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کے موبائل پر بیپ ہوئی. اس نے اگنور کیا، مگر اس طرح کی 6-7 بیپ جب ایک دفعہ اکٹھی ہوئی تو وہ چونک گیا تھا. اس نے خوف سے موبائل اٹھایا اور اسکرین روشن کی تھی، جہاں واٹس ایپ پر ایک ان نون نمبر سے کئی میسج آئے تھے اور کچھ تصویریں بھی تھیں. شمس کے ماتھے پر پڑے بلوں میں اضافہ ہوا تھا. اس نے میسج کھولے تو وہاں پر تصویریں روشن ہوئی تھی. پھر نیچے 3 میسیجز تھے، جس سے شمس کی رگیں غصے سے تن گئی تھی. ہیلو مسٹر شمس ملک، دا بیسٹ بزنس مین. میں کون ہوں یہ جاننا ضروری نہیں ہے، مگر یہ جاننا ضروری ہے کہ تمہاری بیوی کیا گل کھلا رہی ہے. یہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے جس سے شاید تم جیسا غیرت مند مرد یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی بیوی سڑک پر کسی کی باہوں میں باہیں ڈال کر ملے. شاید تم جیسے بندے سے شادی کر کے پچھتا رہی ہے. وہ آخر میں ایک آنکھ مارنے والا ایموجی تھا. تینوں میسج پڑھ کر شمس کا دل کیا کہ جاذبہ کا قتل ہی کر ڈالے. ان تصویروں میں صدام تھا، جس میں جاذبہ اس کے ساتھ لگی تھی، کہیں اس کی کمر پر بازو رکھے وہ خود سے لگائے کھڑا تھا. شمس نے غصے سے کھولتے ہوئے کال کی تھی اس نمبر پر، اور وہاں سے کال اٹھا لی گئی. جو بھی کوئی تھا انتظار میں تھا. شاید اسے یقین تھا کہ شمس کی کال ضرور آئے گی. ہیلو شمس ملک، وہاں سے لطیف سے انداز میں پکارا گیا تھا. کون ہو تم؟ اس نے پوچھا نہیں تھا، دھاڑا تھا وہ. ارے میں جو بھی ہوں اسے چھوڑو، اپنی بیوی کو دیکھو جو غیر مرد کے ساتھ ہے. شاید اس کے لیے تمہاری قربت کم تھی، یا شاید وہ تم جیسے مرد سے شادی کر کے پچھتا رہی ہے. آخر جوان ہے اور تم کچھ ایجڈ ہو. ڈیئر مجھے لگتا ہے تمہاری ابھی وہ کچھ اور بھی بولتا کہ شمس کی دھاڑ اسے بھی لرزا گئی تھی. شٹ اپ یو بچ، ایک لفظ اور نہیں، سمجھے؟ اپنی بکواس بند کرو. ارے مسٹر، اپنی بیوی پر جا کر روک جھاڑو نا، مجھ پر نہیں، سمجھے؟ ایک بیوی تو سنبھل نہیں رہی ہے. اور ابھی کچھ اور بھی وہ لفظوں سے وار کرتا کہ شمس نے غصے میں اپنا موبائل اس شدت سے دیوار پر دے مارا تھا، جس پر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گیا تھا. تمہیں حساب دینا ہوگا اس سب کا جاذبہ.
تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری غیرت کو سڑکوں پر اچھالنے کی؟ اس نے نفرت اور غصے سے کہا تھا کہ اس کی آنکھیں سرخ تھی، جبکہ اگر جاذبہ اس شدت اور نفرت کو دیکھ لیتی تو وہیں کانپ جاتی۔ اس وقت وہ بکھرا ہوا زخمی شیر لگ رہا تھا۔ تینوں اس وقت گاڑی میں تھے اور گاڑی گاؤں کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ شام ہونے کو تھی، جبکہ یہاں کی فضا اور ماحول میں واقعی جاذبہ کچھ ریلیکس محسوس کر رہی تھی خود کو، اور صدام اسے دیکھ دیکھ کر ریلیکس ہو رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ وہ جاذبہ کو اب حاصل کر لے گا۔ صدام اس وقت بلیک شلوار سوٹ میں کندھے پر شال ڈالے اس ریاست کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا، اوپر سے اس کا پروٹوکول جو اسے ملازم دے رہے تھے۔ اس کی گاڑی رکتے ہی ملازم نے دوڑ کر اس کا دروازہ کھولا اور دریاب صاحب بھی باہر آ گئے، جبکہ جاذبہ بھی باہر نکلی۔ جاذبہ نے ایک نظر دیکھ کر نظریں پھیر لی تھی۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید اپنا دل ہار چکی ہوتی اس مغرور شہزادے پہ، جو سب سے بے نیاز ملازم سے کچھ کہتا آنکھوں میں جگنو لیے اسے نرم گرم نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جاذبہ سب کو اگنور کیے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ اس کی سوچیں، جن میں شمس تھا اور تکلیف تھی، کچھ پل وہ سب بھول گئی تھی۔ سامنے بنے بڑے سے باغ کو دیکھ کر، جہاں کے کئی طرح کے پھول پودے اور پھلدار پیڑ، ان کی خوبصورتی بے مثال تھی۔ اوپر سے کچھ فاصلے پر بنا وہ گرین ہاؤس، جس کو پورا ہرے پتوں اور للی کے پھولوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ گلاس فلور وہ باقی خوبصورت گارڈن تھا۔ اوپر سے وہاں موجود بطخ اور مور جو وہاں ایسے گھوم رہے تھے اسے اور بھی خوابناک بنا رہے تھے۔ وہ تو اس منظر میں جیسے کھو سی گئی تھی۔ اسے صدام کی آواز نے متوجہ کیا تھا۔ چلیں، جاذبہ چونک کر مڑی تھی اور دریاب صاحب کے ساتھ چل دی، جہاں وہ اندر داخل ہو رہے تھے۔ جاری ہے دوستوں، امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔